بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. برائے عظمت شہزادی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. برائے عظمت مولا حضرت ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم بے شمار لعنت ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم وعزائهم اجمعین. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنى. صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. تمام عزاداروں کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں، اہل ولا کی خدمت میں، شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کے چاہنے والوں کی خدمت میں سلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام مولا علی مدد. ہم بہت بہت ممنون اور مشکور ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہ ساری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن میں ہے، کورونا وائرس سے، وبائی مرض سے پریشان ہے، اور ایسے دور میں خداوند عالم نے آل محمد کے چاہنے والوں کو شفا ہی شفا عطا کی ہے ذکر کے ذریعے. کیا کہنے ہیں، کیونکہ اہل بیت نے خود ارشاد فرمایا ذکرنا شفاء، ہمارا ذکر شفا ہے. بے شک بے شک. اور اس پر مستقل ہم نے احادیث بیان کی ہیں اور آپ کی خدمت میں وہ تمام حوالے پیش کیے ہیں کہ کس طرح سے اللہ محمد اور آل محمد کے ذکر کے ذریعے ہمیں شفا عطا فرماتا ہے. جس بیوی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہم نے پچھلے 2 روز بھی کیا. مومنین نے خاص طور سے اصرار کیا کہ کچھ نکات اور اگر ہم بیان کر سکیں، لہٰذا آج کی بھی اس بزم کو ہم بیوی کے نام کرتے ہیں. ایک آیت ہے سورہ انفطار کی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جیسا اللہ نے چاہا ویسی صورت پہ بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سورہ انفطار کی 8ویں آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس سورے کی اس آیت میں کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا سوائے ان کے کہ جن کے سینوں میں قرآن ہے. کیا کہنے کیا کہنے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو سورہ عنکبوت کی وہ آیت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جس میں خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ سنو
ایک قرآن کے قاریوں، ایک حافظوں، ایک کلمہ گویوں، ایک قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں، ایک قرآن کو ہماری کتاب سمجھنے والوں، یاد رکھو ہم نے تمہیں نہیں بتایا کہ حروف مقطعات کیا ہیں، ہم نے تمہیں علم نہیں دیا کہ آیات متشابہات کتنی ہیں، ہم نے تمہیں نہیں بتایا کہ آیات محکمات میں ہمارا پیغام کیا ہے. کیوں؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اس آیت کا حوالہ بھی آپ کو کل یاد کرنا ہے. ہم نے سب کو ملا کر علم دیا ہی نہیں مگر بہت قلیل. اب یہ جو لوگ جواد نقلی ملعون، یہ جو لوگ جلاد نسلی ملعون کے وکالت میں چلے آ رہے ہیں کہ علماء فیصلہ کریں گے، ارے سب کو ملا کے قلیل علم دیا گیا ہے. مجلس اعضاء یہ جو مقصر علماء ہے یہ طے نہیں کریں گے کہ مجلس اعضاء. انبیاء بھی وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، اوصیاء بھی وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. یہ کیوں جان بوجھ کے ایسا ماحول بنا رہے ہیں؟ آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا کہ ہماری قوم وہ قوم ہے جو اپنے علماء کا احترام کرتی چلی آئی ہے اور کرنا چاہیے، لیکن ہم صرف اور صرف علماء خیر کا احترام کرتے ہیں. اگر کوئی شخص اتنا بڑا عالم ہو جائے کہ اس پر یہ گمان ہونے لگے کہ وہ امام زمانہ کا وکیل ہو جائے گا، سفیر ہو جائے گا، اگر وہ بھی راستے سے ہٹ جائے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. میں ہوا میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، ولایت میڈیا سے ہم نے پیش کیا ہے ان لوگوں کے نام میں خاص طور سے ایک نام جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے. غیبت صغریٰ میں دوسرے سفیر کے بعد سارے شیعہ یہ سمجھ رہے تھے اور بڑے بڑے شیعہ فقہاء اور علماء یہ سمجھ رہے تھے کہ تیسرا سفیر جو بنے گا وہ شلمغانی ہوگا، اور شلمغانی دوسرے سفیر کے انتقال کے وقت ان کے ساتھ موجود تھا. لیکن امام زمانہ نے اپنے سفیر کو جو توقیع مبارک لکھی اس میں شلمغانی کا نام نہیں دیا. تو جس کو قوم عالم سمجھتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ معتبر ہو. امام نے اس پہ اعتبار نہیں کیا. امام علیہ السلام نے اپنا سفیر بنایا، وہیں پر کھڑے ہوئے شلمغانی سرانے کھڑا تھا کہ ابھی مجھے وصیتیں کریں گے، ابھی مجھے بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے، امام کی امانتیں کیسے پہنچانی ہے، سوال پہنچا کے جواب کیسے پہنچانا ہے، یہ مجھے وصیتیں کریں گے. اور پایتی پیر کے قریب کھڑے تھے جناب حسین ابن روح نوبختی. دیکھیے یہاں پر پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ ان کے نام کے آگے آیت اللہ نہیں ہوتا ہے. یہ ٹائٹلز جو یہ بعد میں آئے ہیں. وہ کہا کا احترام اپنی جگہ، تقلید کی حدیث کو مان کر تقلید کرتے ہیں وہ احترام ضرور کریں، مگر یہ ٹائٹلز جو اہل بیت سے منسوب ہیں، زیارتوں میں ان کے نام سے منسوب ہیں، اس ٹائٹلز کو اوائڈ کریں. اور بہت سے مراجع نے فقہا نے کہا ہے کہ یہ ٹائٹلز ہمارے لیے مت استعمال کیا. میں ان کے سب کے نام یہاں نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں اور یہ ثابت بھی نہیں ہے. تو لہذا جناب حسین بن روح نوبختی جو پیروں کے قریب کھڑے تھے، امام کا خط جب آیا اور توقیع پڑھی، جناب محمد نے جو دوسرے سفیر تھے انہوں نے جب توقیع پڑھی تو توقیع پڑھنے کے بعد شلمغانی سے کہا کہ تم وہاں چلے جاؤ اور حسین ابن روح کو بھیجو. اب شلمغانی کی انا اس وقت آڑے آ گئی اور اسے بہت برا لگا کہ مجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا اور ان کو بلا لیا گیا. جب ہم خامنہ ملعون اور اس کے ملاؤں کو اہل بیت کی حدیث پیش کر کے کچھ کہتے ہیں تو انہیں بڑا برا لگتا ہے کہ ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں. اس وقت تو شلمغانی نے کوئی غلط بات کی بھی نہیں. اب یہ جو ہے یہ شلمغانی پیروں کے پاس گیا، جناب حسین بن رو قریب آئے، آپ نے وصیت کی دوسرے سفیر نے کہ امام زمانہ نے آپ کے حوالے تمام امانتیں کرنے کے لیے کہا ہے اور اب آپ تیسرے سفیر ہیں. اس کے بعد وکیل اپنا بنا کے جناب حسین بن روح نے اپنا وکیل بنا کے شلمغانی کو دوسری جگہ بھیجا اور شلمغانی نے وہاں جا کے لوگوں سے جو امانتیں وصول کی وہ پہنچائی نہیں حسین بن روح تک کہ وہ امام تک پہنچے.
جب وہ نہیں پہنچائی، دیکھیے اس میں بھی بہت ساری تھیریز ہیں کیونکہ تقیہ کے دور سے گزری ہے شیعت، لیکن جو بہت سی چیزوں سے اختلاف رکھتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو جناب حسین بن روح کی تاریخ اور دیگر چیزوں پہ جو تحقیقی گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ پرسنلی ان باکس میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، بالکل ان کو جواب انشاءاللہ دیا جائے گا حوالوں کے ساتھ۔ لیکن جو سارے متفق ہیں، متفق علیہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ وکیل بن کے گیا تو اس نے نہیں بھیجی امانتیں، جب امانتیں نہیں بھیجی تو شکایتیں آئیں مومنین کی کہ ہمارے سوال کے جواب بھی نہیں ملے، اور کیا آپ کو امانتیں ملی؟ تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں ملی امانتیں۔ تو شلمغانی سے کہا، شلمغانی نے کہا کہ میں خود تیسرا سفیر ہوں، استغفر اللہ، تیسرے سفیر ہونے کا دعویٰ کیا، جی تیسرا سفیر امام کا ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ امام نے نہیں بنایا تھا۔ نائب لفظ ثابت نہیں حدیثوں سے، لیکن عوام اس کو لفظ نائب سے سمجھتی ہے۔ جی جی۔ امام نے سفیر وکیل نہیں بنایا تھا، جس کے لیے عوام نائب لفظ استعمال کرتی ہے۔ نائب لفظ غیر معصوم کا استعمال کیا ہوا ہے، لیکن چلیے عوام کو سمجھانے کے لیے کہ امام نے نائب نہیں بنایا تھا، مگر اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نائب ہوں۔ تو ہوا کیا؟ امام کی توقیع آئی کہ میں نے اس کو نائب نہیں بنایا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو بس ہمیں دلیل مل گئی کہ خامنہئی کو امام نے نائب نہیں بنایا تو امام کہاں سے ہوگا؟ اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ تو اتنے قرآن اور روایت اسلام کے خلاف بیان دینے والے خامنہ ملعون پہ لعنت۔ یہ جو ہے اس کے بعد جب یہ خبر آئی تو اس نے دوسرا دعویٰ کر دیا ملعون نے، اس نے یہ کہا کہ توقیع میں نہیں مانتا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں خود امام ہوں۔ تو خود امام ہونے کا دعویٰ وہ کرتا ہے جو شلمغانی ہو، خامنہئی ہو یا شلمغانی ہو، اس امام پر بھی لعنت، اس امام پر ہمارے کے تمام دشمنوں پہ لعنت، ملعون پہ لعنت، WF6 کی لابی پہ لعنت، یہ ملعون لابی جو ہے، اس ملعون لابی پر ہم 20 سال سے لعنت کر رہے ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ہم نے کہا تھا ان کے یہ نظریات ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے نظریات سنے بھی تھے، پڑھے بھی تھے، لیکن یہ زہر کو آہستہ آہستہ، یہ سلو پوائزن تھے۔ جب انہوں نے ہر جگہ اپنے ملا، ہر ملک، ہر شہر، ہر دیہات میں، ہر مسجد، ہر امام بارگاہ، ہر انجمن میں، ہر ادارے میں جب گھسا دیے، یہ جراثیم جب پھیلا دیے، جو کرونا وائرس سے زیادہ، کورونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے، کیا بات ہے، اس کا علاج بھی ممکن ہے، ویکسین بھی آ گئی ہے، لیکن خامنئیت کی ویکسین بہت مشکل ہے۔ ہمارے پاس ویکسین ہے، جو آدمی کو خامنئیت کا وائرس لگ جائے، دن میں ایک تسبیح لعنت کی، بر خامنئی لعنت کی پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن میں تعریف کرنے والے خامنہ ملعون پہ لعنت، اتنے بڑے ملعون ہیں تو کچھ سوچ کے کیا ہوگا، کچھ تفسیر پڑھی ہوگی۔ اگر یہ شطرنج کو جائز کر دیں تو اتنے بڑے ہیں تو کچھ سوچ کے کیا ہوگا، اور اگر وہ حرام کو جائز اور جائز کو حرام کہہ دیں تو بھائی وہ تو اتنے بڑے ہیں تو کچھ کیا سوچ کے کیا ہوگا۔ شلمغانی بھی بہت بڑا تھا، اور شیطان اتنا بڑا تھا کہ چوتھے آسمان پہ پہنچ گیا تھا۔ ہوا کیا؟ کیا ہوا؟ شیطان سے بڑا عابد مجھے بتائیے کوئی؟ کیا بات ہے، نہیں تو ابھی پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچا، وہ چوتھے آسمان تک پہنچ گیا تھا، اور چوتھے آسمان پر پہنچنے کے بعد تعظیم کا ہی مسئلہ تھا، اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کی تعظیم نہیں کی۔ تو اللہ نے کہا کہ نکل یہاں سے، انکا رجیم، تم مردود ہے، کیا بات ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔
بے شمار ہے نا. خدا نے لعنت بھی کی. جی. اب اس کو جب ہم لعنت بھیجتے ہیں یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں استغفر اللہ, پھر تم پر بھی قرآن کی لعنت ہوگی کیونکہ قرآن کوئی گالیوں کی کتاب نہیں ہے. کیا بات ہے. رب رجیم بھی قرآن میں موجود ہے, لعنت بھی قرآن میں موجود ہے. بالکل بالکل بالکل. اور بہت ساری ایسی آیتیں قرآن کی ہیں کہ جس میں سخت ترین مذمت اللہ نے کی ہے. بالکل. تو یہ جو ہے ابلیس, اس کا اصلی نام کیا تھا یہ کل فائنڈ آؤٹ کر کے آئیے آپ. اللہ نے اسے ابلیس اور شیطان کہہ کے جو مخاطب کیا اور کہا انسانوں سے انہ لکم عدو مبین, کھلا ہوا دشمن ہے. تو دشمن کا بیک گراؤنڈ تو پتا ہونا چاہیے نا. بالکل. تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے, کیا حرکت اس نے کی تھی. نام بھی آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ کل. آج آپ کا ہوم ورک ہے, ہمارے بچوں کا, نوجوانوں کا, مجھ سے میرے برابر جو ہے, مجھ سے بزرگ جو ہے, مجھ سے بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ. کیا نام تھا اس کا, اس ملون کا, یاد رکھنا ضروری ہے بالکل. تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ خامنہ ملون ہے کیا چیز. یہ جو ہے اس نے کیا کی تھی, تعظیم نہیں کی تھی. خامنہ ملون کی لابی کیا کرتی ہے, یہ علم کی تعظیم نہیں کرتی, یہ تعزیہ کی تعظیم نہیں کرتی, یہ زلجنہ کی تعظیم نہیں کرتی, یہ نہر حیدری کی تعظیم نہیں کرتی, یہ مجلس اعضاء کی تعظیم نہیں کرتی. آج جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے وہ یہ پیغام ہے کہ کائنات کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے اہل بیت کے ذاکر اللہ نے سارے عالمین کو خلق ہی مجلس کے لیے کیا. یہ میرا خطیبانہ جملہ نہیں ہے, یہ ثابت میں کرتا ہوں. یاد رکھیے بہت کم عرصہ گزرا ہے کہ لوگوں نے سازشیں کرنا شروع کی ہیں اس بات پر کہ بھائی دعائے کمیل پڑھیے, حدیث قصہ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں. یہ حدیث قصہ کو دعائے کمیل سے ٹکرانے والے یہی خامنہ ملون کے لوگ مفسر ملا ہیں, کیونکہ حدیث قصہ کے ذریعے آپ ہمیشہ اس بات کو سمجھتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور پوری کائنات کو بنایا کیوں ہے. کیونکہ جب جبریل نے اور ملائکہ نے سوال پوچھا کہ یہ معبود زیر قصہ ہے کون, تو اللہ نے کہا تھا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا, مرکزی شخصیت جناب سیدہ ہیں. جناب سیدہ کے قاتل پہ کیا کہنا ہے, نصر اللہ, جھوٹا نصر اللہ نہیں کرتا ہے تو یہ شیعت سے خارج ہے. اگر جناب سیدہ کو رلانے والی پر خامنہ لعنت نہیں کرتا اور مقدسات میں شمار کرتا ہے, مقدس کہتا ہے, تو خامنہ ملعون مرجع تو دور کی بات, فقیہ تو دور کی بات, عالم تو دور کی بات, یہ تو شیعہ ہی نہیں ہے. جس سے سیدہ راضی سے اللہ راضی وہی شیعہ ہے, وہی محب بھی نہیں ہے. برائے عظمت شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا کے قاتلوں پہ سنیے, اسی میں اللہ نے بتا دیا مقصد کیا ہے. کیا کہا اللہ نے, بے عزتی و جلالی, کیا میری عزت کی قسم. اپنے رازق ہونے کی قسم نہیں کھائی. جب رزق دے گا تب سمجھے گی کائنات کے رازق ہے. اپنی خلق کرنے کی قسم نہیں کھائی کہ جب خلق کرے گا تب کائنات سمجھے گی کہ یہ خالق ہے. کیا ہے نا, اللہ نے کہے کی قسم کھائی اپنی عزت کی اور اپنے جلال کی. اللہ اکبر. اپنی ازلی و ابدی صفات کی قسم کھائی, اپنی صفات ذات کی قسم کھائی کہ ہر شے کو زوال ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی عزت پر کبھی زوال نہیں آ سکتا, اللہ کی جلالت پر کبھی زوال نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. بے عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا شمس مضیہ ولا قمر منیرہ ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اللہ نے واضح کر دیا کہ زمین کا فرش ان کے لیے بچھایا, آسمان کا شامیانہ ان کے لیے سجایا, شام سورج ستاروں کی قندیلیں ان کے لیے روشن, پوری کائنات کو ان کے لیے بنایا. تو اب اگر کوئی اس کائنات میں رہ کے سانس لے رہا ہے اور ان کی مجلس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو فوراً ہلاک ہو جانا چاہیے.
مجلس سے پہلے اور ہر مجلس کے بعد اس پر لعنت ضرور بھیجنا بے شک بے شک بے شک. جب تک یہ نہ کرو گے. اور دوسری بات میری دست بستہ گزارش ہے لاہور کے مومنین سے خاص طور سے اور سارے پاکستان کے مومنین سے کہ بہت ہو چکی خامنائیت کی بکواسات. کوئی تعلق نہیں ہے شیعت سے ان ملونوں کا. یہ ملون الگ الگ لوگ کو ان کے فیور میں چلا آ رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سے, یہ تو دوسرے مذہب والے ہیں. تو اب پتہ ہے ہمیں ریورٹ ہیں یہ, مگر اس سے ہوتا کیا ہے, سولوشن کیا ہے اس کا؟ کیا بات ہے. آپ ڈس اون کروانا چاہتے ہیں کہ بھائی خامنائی سے کوئی ربط نہیں ہے ان کا. سارا حوضہ ہی فنڈیڈ بائی خامنائی ہے. اللہ اکبر. بے شمار پروموشن ہی شروع سے لے کر آخر تک. اور ایک آدھ کے بولنے سے کیا ہوتا ہے, باقی جتنے ملا تھے سب اس کی وکالت میں چلے آئے ہیں. اختر جان ملون جو اس وقت مجلسیں پڑھ رہا ہے لائیو کویت سے ہیں, کویت کے مقصر ملون خامنائی والے اس سے جو مجلسیں پڑھوا رہے ہیں, وہاں پہ اختر جان ملون نے ایک طرف جلاد نسلی کا فوٹو, دوسری طرف خامنائی کا فوٹو. امامے والا ہے نا, پوچھو اس کو فون کر کے, کرو اس پہ لعنت. کوئی بیان دے رہا ہے کہ ان کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں اور کوئی انہی کی مجلسیں پڑھے جا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ شیطان بزرگ ہے, کوئی کہہ رہا ہے استاد بزرگ ہے. بیوقوف بنا رہے ہیں آپ عوام کو. لعنت ہو ملونوں پر. یہ سیاست دانوں کا کام ہوتا ہے اتنا کنفیوز کرو کہ عوام تھوڑے ہمیں اس سے کیا مطلب. تو بھائی کنفیوز نہیں ہوگی عوام, بھائی ہمیں ان سے کیا مطلب, ہمیں لعنت کرنے سے مطلب ہے ہر اس گستاخ پر جو مجلس کی شان میں گستاخی. آپ وہ چاہے سقیفائی رہے ہوں, کافر رہے ہوں, مشرک رہے ہوں, جنات میں سے انسان بن گئے ہوں, کتا مسخ ہو کے انسان مسخ ہو چکا تھا, کتا تھا انسان بن گیا, سور سے انسان بن گئے ہوں, بندر سے انسان بن گئے ہوں. اس سے غرض نہیں, ہمیں اس سے غرض ہے کہ یہ ملون کر کیا رہا ہے اور یہ کر کس کے لیے رہا ہے, یہ پروموٹ کیا کر رہا ہے. یہ دیکھیں نا بھائی, جو جس کا ایجنٹ ہوتا ہے اسی کو پروموٹ کرتا ہے. یاد رکھیے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اس کا ایجنڈا سامنے آ ہی جاتا ہے. خامنائی ملون کے سارے ملا آپس میں ملے ہوئے ہیں. ایک بھی معمم اس وقت خامنائی ملون کا جلاد نسلی کے خلاف کھل کے نہیں بولے. بالکل بالکل. اور اگر بولے گا بھی تو اس کو ڈس اون کرنے کے لیے بولے گا کہ بھائی وہ آغا سے, وہ ان کے جھوٹے رہبر سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, اس لیے اس کو کھڑا کیا جائے گا. ورنہ زیادہ تر ایسے گونگے ہو جائیں گے. اور جو عزادار ہیں ملون کہیں کا, کہتا ہے چرس پیتے ہیں, بھانگ پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, لعنت ہے تم لوگوں پر. اسماعیل دیوبندی بہت بڑے مناظر تھے, ان کی مجلس میں بہت سارے لوگ نعرے لگاتے تھے, علی علی کرتے تھے. ایک پڑھے لکھے پروفیسر نے کہا کہ بھائی اسماعیل دیوبندی صاحب, ہم تو آپ سے علمی غذا حاصل کرنے آتے ہیں, روحانی غذا. یہ جو بیچ میں نعرے لگاتے ہیں یہ سب چرسی نشے میں رہتے ہیں, بس وہ نعرہ وارہ لگاتے ہیں آپ کی بات سن کے. آپ اور زیادہ ہمیں مواد دے سکتے ہیں. تو بڑی زبردست بات کہی تھی اسماعیل دیوبندی صاحب, وہی میں ان ملونوں سے کہہ رہا ہوں, اور سارے مولوی بھی سنے اس کو, کہ انہوں نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ ہاں پروفیسر صاحب بات تو صحیح ہے, یہ میرا وقت کھا جاتے ہیں. ارے بھائی صاحب معرفت تھے, انہیں پتا ہے ایک بار یا علی کہنا پورا قرآن ختم کرنا ہے. ایک بار یا علی کہنا اس میں اعظم کا ورد ہے. ایک بار یا علی کہہ کر ان انبیاء کی صفوں میں انسان آ جاتا ہے جنہوں نے یا علی یا علی یا علی کہا. ایک بار یا علی کہنے سے کیا کیا ہوتا ہے, اللہ اکبر. تو انہوں نے جواب دیا بڑا بامعرفت, انہوں نے کہا پروفیسر صاحب مجھے تعجب تو یہ ہے کہ یہ بقول آپ کے چرس کے نشے میں بھی علی علی کر رہے ہیں اور آپ بغیر نشے کے بھی علی علی نہیں کر رہے. کیا جواب دیا ان ملاؤں سے کہوں گا چرس پی کے ماتم کرتے ہیں, یہ کر کے ماتم کرتے, وہ کر کے ماتم, یہ کہوں گا کہ یہ چرس پی کے بھی ماتم کرتے ہیں اور تو چرس پیے بغیر ماتم کا دشمن بنا. اور کیوں نہیں, آپ بتائیں اللہ عزاداری کے دشمن جلاد چرسی پہ لعنت. یہ نیا نام ہے جلاد کا, جلاد چرسی. آپ پوچھے گا دلیل کیا ہے, کون سی چرس اس نے پی ہے؟ ایک چرس, ایک بھانگ, ایک شراب ہے نجس ترین, جو شراب سے بھی زیادہ نجس ہے, اسے کہتے ہیں خامنائیت. نہ صرف خود چرسی ہے خامنائیت کا, اس نے خامنائیت کی بھانگ پی ہے, خامنائیت کی نجس ترین شراب پی ہے, بلکہ یہ اس کا ڈسٹریبیوٹر ہے ہول سیل.
لہٰذا اس سے محفوظ رہیے. بالکل. تو یہ سب نہیں بتا سکتے ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. کوئی مفتی نہیں بتا سکتا, کوئی مفسر, کوئی قاری نہیں بتا سکتا. کون بتائے گا؟ جن کے سینوں میں قرآن. ان سے پوچھا کہ مولا کہ اللہ نے جس صورت پہ چاہا بنا دیا, کیا مطلب اس کا؟ کیا بات ہے. تو میں پوری جو تفسیر ہے اس کو چھوڑ کر ایک خوبصورت جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ میرے اور آپ کے اس امام نے جس کا نزول 15 ماہ رمضان کو ہوا, اس امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا اشبہ الناس بخدیجہ. کیا اسی آیت کی تفسیر میں کہ سب سے زیادہ میری صورت جناب خدیجہ سے شباہت. اس بیوی کی کیا عظمت ہوگی کہ جس کی شکل پر اللہ نے امام حسن مجتبی کو بنایا. وہ بیوی ہے جس کے لیے ہم یہ کہیں کہ اے اللہ کے دین اے اللہ کے دین کی محافظ. آپ اپنی طرف سے نہ زیارت اٹھا کے پڑھیے بی بی کی. برسہ برس سے شیعہ علماء زیارت پڑھ رہے ہیں. آپ جب جاتے ہیں جنت الماوا مکہ میں تو وہاں یہی زیارت پڑھتے ہیں. کیا زیارت ہے؟ السلام علیکہ یا ام ائمۃ الطاہرین, یہ تمام طاہر و پاکیزہ ائمہ کی ماں تجھ پر سلام. کیا کہنے السلام علیکہ یا سیدۃ الحرم, ہائے 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 اے حرم کعبہ کی سیدہ تجھ پر سلام. شہزادی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا بآواز بلند صلوات السلام علیکم. کیا کہنے یا حافظۃ دین اللہ, اے اللہ کے دین کی محافظ تجھ پر سلام. اللہ کے دین کی محافظ معصومین یہ زیارت پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. محمد کی محافظہ کون؟ خدیجہ. علی کی محافظہ کون؟ خدیجہ. فاطمہ کی محافظہ کون؟ خدیجہ. حسن کی محافظہ کون؟ خدیجہ. حسین کی محافظہ کون؟ خدیجہ. وہاں سے لے کر آخری امام تک کس کا لال, یہ کس کی محافظہ؟ سبحان مہدی کی محافظہ خدیجہ. کیونکہ اللہ چاہتا, دیکھیے بڑے عجیب بات میں کہہ رہا ہوں, اللہ چاہتا تو جس طرح بغیر باپ کے بغیر باپ کے کیا بات ہے مریم کو عیسیٰ دے دیا, اسی طرح بغیر ماں کے محمد کو کوثر عطا کر سکتا تھا. کیا میں کچھ کہہ رہا ہوں, محمد کو اللہ نے کوثر دینے کا وعدہ کیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ابتر کا جو آپ پر الزام لگا رہے ہیں, تانا کس رہے ہیں, ابھی ان کا میں منہ بند کر دیتا ہوں. میں آپ کو کوثر عطا کروں گا. اللہ چاہتا تو شہزادی کا نور بشری پیکر میں یوں ہی نازل کر دیتا اور کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ اللہ جو چاہے کرے. ارے بھائی بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا ہی نا, بغیر ماں باپ کے جناب حوا کو بنایا ہی نا. تو اگر یہ معجزہ بھی دکھا دیتا تو کون سی تعجب کی بات تھی. لیکن وہ کرنے کے بجائے اگر اللہ نے کوثر عطا کرنے کے لیے, ائمہ طاہرین عطا کرنے کے لیے, کیا بات ہے, نسل پاکیزہ شجرہ طیبہ چلانے کے لیے جس بی بی کو چنا ہوگا وہ جناب خدیجہ نہ جانے کیا بی بی خدیجہ کے ذریعے اللہ نے جناب فاطمہ دی. اللہ اکبر. یہ سب کی محافظ. کیا بات ہے. اگر شہزادی نہ ہوتی تو قرآن کا سورہ کوثر تشنہ تفسیر رہ جاتا. شہزادی کے ذریعے تفسیر مکمل ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس بی بی نے دنیا کو نہیں جنت کو عورتوں کی سردار عطا کی ہے. اللہ اکبر. اور جس طرح ایک جملہ اب میں کہنے جا رہا ہوں غور صاحبان عرفان کے لیے, مولا کائنات کے علاوہ کوئی کفو نہیں تھا جناب زہرا کا. یعنی جناب سیدہ کفو تھی, ازواج اور بھی تھی جناب مولا کائنات کی, لیکن کفو کون تھی؟ بالکل ہم سر ہم پلہ ایک جیسی جناب فاطمہ ہے نا. جس طرح جناب فاطمہ مولا کائنات کی کفو تھی, اسی طرح محمد عربی کا, طه کا, یاسین کا, مدثر کا, مزمل کا, خاتم النبیین کا, سید المرسلین کا,
ہاں جب آپ زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکم یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ پر سلام، تو آپ تلاش کرنا پڑے گا کہ اس حبیب اللہ کی کفو کہاں ہے. تو زیارت جناب خدیجہ میں یہ جملہ ملتا ہے السلام علیک یا حبیبۃ اللہ، اے اللہ کی حبیب آپ پر سلام. یہ وہ شہزادی ہیں. تو بہرحال لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ اشعار وغیرہ بھی آپ کو سنانے ہیں، تو میں بس اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کہ یہ بی بی جو آئی تھی یہ حافظت و دین اللہ ہیں اور ناصرت و رسول اللہ ہیں. کیا کیا بی بی نے اٹھایا؟ 4 مصرے سنیے کہ سناگر مستقل قرآن ہے بی بی خدیجہ کا. سناگر مستقل قرآن ہے بی بی خدیجہ کا. ازل سے مدح خواہ رحمان ہے بی بی. کیا کہنے ازل سے مدح خواہ رحمان ہے بی بی خدیجہ کا. لٹا دی نسل بھی دولت بھی وحدت کے لیے حامد. لٹا دی نسل بھی دولت بھی وحدت کے لیے حامد. مشیت پر بڑا احسان ہے بی بی خدیجہ. دنیا کا سب سے دنیا کا سب سے بڑا نمک حرام ہے جلاد نسل اور جھوٹا رہبر خامنئی جو جناب خدیجہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. بے شمار لانا. یہ ملعون لوگ ہیں، سب سے بڑے نمک حرام ہیں. بی بی کا نمک کھا کے جس اسلام کی بات، اسلام ناب محمدی، تو ہوتا ہی کہاں اور یہ اسلامی کہاں ہوتا اگر بی بی اپنی دولت اپنا مال اور اپنی نسل نہ لٹاتی. کون سی بی بی کی ہم دو باتیں ہمارے لیے پیغام کے طور پر ہیں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اے عزاداروں اٹھو. کب اٹھو گے؟ اے ولایت والو اٹھو، بھول جاؤ. دیکھو نفس سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. مولا نے کہا ہے تمہارا دشمن، ذاتی دشمن، تمہارے باپ کا قاتل اور بیٹے کا بھی قاتل ہو اور ہماری ولایت کا ماننے والا ہو تو اس کو معاف کر دو. کیوں اللہ نے قتل پر بھی کیا بات ہے مختلف آپشنز رکھے ہیں. قتل کے عوض قتل ہے نا، لیکن اس سے بہتر قرار دیا گیا ہے کہ بھائی اب وہ جو مر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، اگر اس کے عوض میں دیت دے سکتے ہو تو دے دو، اور اگر کسی کے پاس دیت دینے کو بھی نہیں ہے تو معاف کر دو. یہ کیوں رکھا اللہ نے آپشن؟ وہ تو عادل ہے. کہا نہیں، جب بات ولایت کی آ جائے تو گلے لگا لو اپنے باپ کے قاتل کو بھی. اللہ اکبر. یہاں تو اپنے ذاتی دشمن کو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے کے بعد نہیں کرتے. ہاں گستاخ کو کبھی گلے نہ لگانا، بالکل، چاہے وہ اہل بیت کا گستاخ ہو چاہے سادات کا گستاخ ہو. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ رسول خدا نے خود کہا ہے کہ جو میری اولاد کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہوتا تو صرف یہ نہیں کہ بھائی اس سے ذرا سی گستاخی ہو گئی اور دین میں تو ہے، بہرحال وہ ولایت پر تو ہے، عزا پر تو ہے، تبرب نہ. رسول نے کہا فقط جفانی. اللہ اکبر. کیونکہ یہ کس کی نسل ہے؟ جناب خدیجہ کی نسل ہے. کھڑا نہیں ہوا. ایک ایسا کلمہ گو ہے جو جناب خدیجہ کی نسل کا احترام نہیں کرتا. کھڑے ہو اس نے مجھ پر جفا کی. ومن جفانی، جس نے جفا کی مجھ پر، فقط جفانی وہو منافق، وہ منافق ہو گیا. منافق کو گلے نہیں لگانا ہے، بقیہ ہر ذاتی دشمن کو گلے لگانا ہے اگر وہ ولایت پر ہے. بھول جائیے یہ ملعون اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ مومنین کے اندر گروہ بنا کے پروپیگنڈا کروا کے اس انجمن کو اس انجمن سے لڑوا کے اس ادارے کو اس ادارے سے لڑا کے اس آغا کو اس آغا سے لڑا کے اس بڑی شخصیت کو اس شخصیت سے لڑا کے اس شاعر کو اس شاعر سے لڑا کے غیبتیں تہمتیں نہ جانے کیا کیا، اور اپنا کام نکال لو. سیاست داں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول. سلام ہے ان سارے عزاداروں کو جو کوشش کر رہے ہیں ہر جگہ مقصروں کا گلا پکڑ رہے ہیں اس وقت. بے شمار. میں نے کل کہا تھا کہ بمبئی میں عقیل الغربی ملعون آ کر پڑھ رہا ہے، خامنئی کا ملا جس نے صاف صاف گستاخی کی عزاداری کے لیے. اس نے کہا ہے کہ زنجیر دہنی کوئی عاقل آدمی جو ہوگا وہ کیا کرے گا؟
اپنے بدن پہ مارے گا کہ دشمن کو مارے گا؟ سب نے دیکھی کلپ، کیوں نہیں ایکشن ہوا؟ بالکل بالکل. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی نے ایکشن نہیں لیا. بعض مومن نے کہا کہ نہیں بھائی کوشش تو کی گئی. ہمارا سلام ہے ان مومن کو جنہوں نے کوشش کی، مگر سفیشینٹ کوشش نہیں. جھوٹا الزام اگر لگائے تو الگ بات ہے کہ بھائی بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا عالم، یہ ملون جان بوجھ کے بڑا عالم ہے، بڑا عالم ہے، بڑا یہ ہے، بڑا خامنئی کا بہت بڑا سدا ہے. جو لکھنؤ والے ہیں وہ میرا جملہ سمجھے ہوں گے کہ میں نے کیا کہا. سبحان. لیکن جو دوسرے مومنین ہیں جو اردو سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، ان کے لیے میں سمجھا دوں، کوشش کروں گا کہ اچھے لفظوں میں سمجھاؤں. جو فضلہ ہوتا ہے، فضلہ ویسٹ، کیسے بتاؤں آپ؟ جو بدن سے پیشاب کے علاوہ جو ویسٹ نکلتا ہے وہ ویسٹ جب سوکھ جاتا ہے اور سوکھ کر جب گرتا ہے تو اسے کہتے ہیں سدا. اچھا. یہ خامنئی کا سدا ہے. کیا کہنے والا. اور یہ بھی جلاد نسلی بھی جو ہے یہ خامنئی کا سدا ہے. بے شک کیا کہنے والا. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد اور آل محمد کا چاہنے والا بنایا. بے شک بے شک بے شک. سادات فخر کریں اس بات پر کہ بی بی خدیجہ کی نسل سے قرار دیا. کیا کہنے والا. امتی فخر کریں اس بات پر کہ بی بی خدیجہ کی نسل کی تعظیم کرنے والا بنایا ہے ان کو. شیعہ بنایا ان کو، محب بنایا ان کو. فخر کریں اس بات پر. محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، دشمن سادات پہ لعنت، اور منکر ولایت لعنت. یہ جو ہے نا، یاد رکھیے آپ، اگر یہ چند روزہ زندگی یہاں پہ کورونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اب تو سمجھ جائیں اب کیا ضرورت ہے خامنئی کرنے کی. ابھی بھی بات پاگل لوگ مولویوں کے بہکاوے میں آ کے ذرا سی بات، ارے ایسا نہ بولیں ویسا نہ بولیں. ارے اب کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن میں بھی آپ نہیں سمجھے کہ حق بولنا چاہیے، سبحان اللہ، باطل سے پرہیز کرنا چاہیے، علم کی کمی کو دور کریے. جب لاک ڈاؤن کھلے تو اپنے دماغ کا لاک ڈاؤن بھی کھولیے. بھائی اللہ نے کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. دل لاک ڈاؤن ہے ان کے، کیا غور نہیں کرتے قرآن پر؟ سارے خامنائی والوں کے دل لاک ڈاؤن ہے. غور و فکر کریں اور دیکھیں. شرط ہے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گئے سرکار، اور وہی ہمارا ہدایت ہے ہم سب کی. چاہے ماضی کا کوئی شخص ہو، آج کا کوئی شخص ہو، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. کوئی بزرگ ہو، کہاں لکھا ہے ایسا کہ بزرگ ہے تو مان لو؟ کہیں بھی نہیں. کہاں ایسا لکھا ہے؟ کیا بات. بھائی سورہ منافقون رسول کی بزم میں بیٹھنے والوں کے لیے، یہ حوضے کے پڑے ہوئے نہیں ہیں فلاں صاحب. ارے آپ بات کر رہا ہے، آیت بتا رہا ہے، آپ کو حدیث بتا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں حوضے کے پڑے ہوئے نہیں. سب سے بڑا کائنات کا حوضہ اللہ نے کدھر بنایا بتائیے آپ؟ کیا بات ہے. بہت بڑا سوال کر رہا ہوں نوجوان سے. آخری بات میری بہت امپورٹنٹ بات. سب سے بڑا حوضہ رسول خدا اور جناب خدیجہ کا حوضہ تھا. ہے نا؟ سب سے بڑا حوضہ رسول خدا کا تھا. کیوں؟ آپ شہر علم تھے، معصوم تھے، وہی بولتے تھے جو وہی بولتی تھی. لیکن بزم میں بیٹھنے والے، درس حاصل کرنے والوں کی اللہ نے کوئی ضمانت نہیں لی. تو ہمیں حوضوں کی دھوس نہ دو، یہ حوضے کسی معصوم نے نہیں بنائے ہیں. علمیہ اس لیے قائم کیے گئے ہیں تاکہ قرآن اور اہل بیت سے امت بھٹک نہ جائے. بالکل. اب اگر آپ وہیں کے ملاؤں کو پیش کریں گے کہ جو قرآن سے بھٹکا رہے ہیں اور حدیث سے بھٹکا رہے ہوں اور اہل بیت سے بھٹکا رہے ہوں، تو پھر حوضے سے آئیں چاہے آسمان سے آئیں. بڑا اچھا جملہ کہتے تھے مرحوم علامہ شہید ناصر عباس صاحب کہ یہ قم سے آیا ہے، وہ نجف سے آیا ہے. اچھا. ارے ابلیس آسمان سے آیا تھا تو کہاں سے آیا امت دیکھیے کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھیے. جو بھی قرآن کے خلاف اور اہل بیت کے خلاف بولے ہم سب اس پہ آج سے طے کر لیں، کیونکہ یہ شہر و رمضان کاہے کا مہینہ ہے؟ ربیع القرآن، قرآن کی بہار کا مہینہ. سامنے نے کیا کیا؟ قرآن میں تحریف بے شمار لعنت ہو ملعون پر. تو آج سے آپ یہ فرض قرار دیں اپنے اوپر کہ قرآن اور اہل بیت کے مقابلے پر کوئی بھی آ جائے
اگر اس سے سبقت لسانی ہو گئی ہے، ہیومن ایرر ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات ہے تو ایک موقع دے اتمام حجت کرے. لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اصرار کر رہا ہے اپنی بات پر تو اس پر لعنت کرنا آپ پر واجب ہے. روزہ قبول نہیں ہوگا جب تک قرآن اور اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت نہیں کرے. نماز قبول نہیں ہوگی جب تک قرآن اور اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت نہیں کرے. کیونکہ ہماری فقہ امام جعفر صادق کی فقہ ہے جو قنوت میں اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرتے تھے. واجب نماز اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں پہ لعنت. قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بیان دینے والے خامنہ ملعون پہ لعنت. بس میں یہاں پر اگلی بزم تک کے لیے جو بیان ہے اس کو ملتوی کرتا ہوں. جو سوال ہوں اگر کوئی تو آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن جو میں نے وعدہ کیا تھا میں کچھ اور بھی سناؤں گا. بہت سے مومنین نے اصرار کیا تھا جب تک آپ سوال مجھے دکھائیں میں اور 4 مصرے ایک پیش کر دیتا ہوں. ایک صلوات عنایت فرمائیں. میں نے جو آیت پیش کی تھی کہ بی بی مریم جو ہے ان کو اللہ نے طاہر بنایا چن کر، اسی کے حوالے سے 4 مصرے سنیں کہ کیسے وہ طاہرہ بنی. کہ دنیا کی نجابت بھی ہے صدقہ ان کا، دنیا کی نجابت بھی ہے صدقہ ان کا، عالم میں شرافت بھی ہے صدقہ ان کا. دنیا میں نجابت بھی ہے صدقہ ان کا، عالم میں شرافت بھی ہے صدقہ ان کا. وہ مرکز تطہیر ہیں ام زہرا، وہ مرکز تطہیر ہیں ام زہرا. مریم کی طہارت بھی ہے صدقہ ان کا، طہارت بھی ہے. سبحان اللہ. یہ سوالات برائے عصمت شہزادی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا باواز بلند صلوات. سب سے پہلے تو ہم بہت مشہور ہیں تمام مومنین کے جو لائیو آ کے مستقل بڑی تعداد میں ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور ان تمام مومنین کو جنہوں نے سلام کہا ہے انہیں وعلیکم السلام، جنہوں نے یا علی مدد کہا ہے مولا علی مدد. ارسلان کاظمی صاحب یا علی مدد، مولا علی مدد. آل اللہ یا سجدہ ذکر قبول کریں، بالکل آل اللہ کا سجدہ ذکر قبول کریں. جی مائی کوشچن از ریگارڈنگ شہادت ثالثہ ان تشہد آف نماز. مینی مومنین سے دیٹ it's wajib to recite it, but as you mentioned in one of the episodes of Vilayat in Namaz that Imam alayhi salatu wasalam said minimum wajib tashahhud is 2 shahadat. Please clarify. Jazakallah. ارسلان کاظمی صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ مستقل عنوان ہے اور انشاءاللہ میں اس کا ڈیٹیل جواب دوں گا. لیکن جو حدیث میں نے پیش کی تھی ولایت کے ایپیسوڈ میں، وہ ایپیسوڈ جو ہے اس کو آپ پورا دیکھیں ان ٹوٹو تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو مراجع جو فقہا اس کے واجب ہونے کے قائل ہیں وہ کیوں قائل ہیں. وہ اس لیے قائل ہیں کہ اللہ نے آخری رسول سے یہ تک کہہ دیا کہ نماز تو چھوڑیے، آپ نے لا الہ الا اللہ بھی نہیں پہنچایا اگر علی ولی اللہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ عالم، میں نے عالم کا نام ہوم ورک میں دیا تھا تو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. اللہ نے جب ولایت کا امتحان لیا تو جہنم خلق کی تھی اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے، اس لیے وہ وجوب کے قائل ہیں. البتہ جو حدیث ہم نے پیش کی تھی وہ حدیث کافی سے حدیث تھی جس میں معصوم سے پوچھا گیا ادنا ما یجزا من التشہد، کہ جو ادنا ہے جس کی اجازت ہے یا جس کی جزا ملے گی، اس کی جزا ملے گی کم سے کم، وہ کیا ہے تشہد میں. تو لفظ ادنا سے خود ہی سمجھنا چاہیے کہ جو چیز بتائی گئی ہے وہ کیوں نہیں کرنا چاہے گا انسان، اور ادنا کیوں کرے گا. کوئی سچویشن ہوگی جو ادنا کرے گا. بالکل سارے اماموں کی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ شیعت تقیہ کے دور سے گزری، اور آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں جنہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ جہاں بہت سے شیعہ چھپ کر زندگی گزار رہے ہیں اللہ اور ظاہر نہیں کرتے کہ وہ شیعہ. بہت سی جابز کی ایسی جگہ ہیں کہ
کہ جہاں پر وہ ظاہر نہیں کرتے کہ وہ شیعہ ورنہ جاب چلی جائے گی ان کی. بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں وہ ظاہر کر دیں تو بستی والے ان کا گھر جلا دیں گے. تو آج تک وہ حالات باقی ہیں لیکن ائمہ تک کو شہید کر دیا گیا. اس کے علاوہ اسی باب میں ایک اور حدیث میں نے پیش کی تھی کہ امام نے کہا لو کانا موقتاً لہلک الناس. کیا کہنا ہے؟ اگر اسے موقت کر دیا جاتا, فکس کر دیا جاتا تو لوگ قتل کر دیے جاتے, ہلاک کر دیے جاتے, مار دیے جاتے. اس کا مطلب منیمم پڑھنے کی بات جو ہو رہی ہے وہ تقیے کے لیے ہو رہی ہے. آج جب آپ آزاد ہو چکے ہیں تو کیوں نہیں پڑھیں؟ اور احسن تشہد کی اجازت مولا نے دی ہے. بالکل. ایک میں پوچھا کہ ایو شیء اقول فی التشہد والقنوت, امام نے کیا کہا؟ قل بأحسن ما علمت. بھائی یہ سب باب تشہد کی حدیثیں ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں. تو سوائے ملون مقصر کے اور ولایت کے دشمن کے اور کوئی اس سے لڑ نہیں سکتا. بے شک بے شک. اب وہ سارے کہاں گونگے مر گئے جا کے کہ جو ہر بات پہ بولتے تھے. بھائی ایک آدمی اپنے تشہد میں مولا کا نام لے رہا, ارے باطل باطل, تیرا وجود باطل, تیرا شجرہ باطل. ایسی بات کر رہا ہے. مولا کے نام سے صرف کامل ہی کامل ہوتا ہے, باطل کچھ نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے یہ منیمم تقیے کے دور میں تھا. البتہ انشاءاللہ جو باقی کے کچھ کوشچنز مجھے بعد میں اور بھی بہت سے اینگل سے مومنین نے بھیجے ہیں تو میں کچھ ایپیسوڈز اس پر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. ولایت النماز پر انشاءاللہ میں کروں گا, اور خاص طور سے آپ وہ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا. ارسلان صاحب مجھے معلوم ہے کہ آپ غیروں کے لیے بھی کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ ولایت ان نماز آف معراج, معراج کی جو نماز ہے سرکار نے جو پڑھائی وہاں انبیاء کو کیا پڑھایا, تفصیل میں نے اس کی بیان کی تھی. تو بہرحال وہ انشاءاللہ میں پھر پیش کروں گا. تو یہ بڑا خوبصورت سوال تھا آپ کا, ہم شکر گزار ہیں آپ کے. اور روزہ قصر ہونے کے بارے میں بتائیے. دیکھیے روزہ جو قصر ہوتا ہے تو ایسا کرتے ہیں ہم کہ کل کے عنوان میں روزے کس کس شرط پہ قصر ہوتے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن جو مومنین واقف ہیں کہ سفر میں روزہ قصر ہوتا ہے تو کہاں سے قصر شروع ہوتا ہے اور کتنے دن سفر میں آپ کس جگہ جا رہے ہیں, وہاں کتنے دن آپ رہیں گے, یا اپنے وطن میں رہ رہے ہیں تو کتنے دنوں تک قصر ہے اور کتنے دنوں کے بعد پھر وہ وہاں قصر نہیں رہے گا, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل تفصیل پیش کریں گے. آپ ضرور آئیے گا کل انشاءاللہ. اور کوئی سوال اگر ہو تو ضرور پیش کریں. بہت اچھا سوال ہے سید شجر عباس صاحب کا, ہمارا سلام ہو. یہ بہت ماشاءاللہ سے مولائی ہیں, پریسٹن سے ہیں ہمارے, یہ سید باقری سادات میں سے ہیں, مولا ان کو سلامت رکھے. طالبان اور ایران کے اتحاد افغانستان میں ہزارہ کمیونٹی کا گورنر بنا. بہت زبردست آپ نے یہ چیز اس کی طرف متوجہ کیا. ہمیں بعض مومنین نے جو زیارت کے لیے جاتے تھے برسی پہ جو بلایا جاتا تھا, امام رضا کی برسی تو کبھی ان ملعونوں نے کی نہیں, مگر کس کی برسی کرتے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے. امام زمانہ کا انقلاب بنا کے اس کو پیش کر رہے ہیں, مگر اب ان کی پول کھل چکی ہے. یہ سب سیاسی انقلاب تھا, اس سے شیعت کو بہت نقصان پہنچایا. ہمیں مومنین نے آ کے بتایا کہ باقاعدہ یہاں وہاں پر طالبان کے لوگ بھی آئے اور القاعدہ کے اور طالبان کے لوگوں کے وہاں سینٹر ہیں. ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے طالبان کے لوگوں سے خامنہئی کا ڈائریکٹ گلے ملنا. تو اسی طرح سے یہ جو خامنہئی ہے, ایران تو ہمارے مولا رضا کا ملک ہے, شہزادی معصومہ قم کا ملک ہے. ہم یہ کہیں گے کہ ایران نے نہیں بلکہ خامنہئی ملعون نے شیعہ دشمن طالبان سے اتحاد کیا ہے سیاسی وجوہات کی بنا پر. کیا امام نے اس کی اجازت دی ہے؟ بالکل اجازت نہیں دی ہے. یہ ملعون کچھ بھی کر سکتے. اس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پیش کریں. ابھی اور کوئی سوال تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. بہرحال مولا آپ تمام اہل ولایت کو سلامت رکھیں اور ماہ رمضان کی جو تاریخیں ابھی بچی ہیں اس میں ہمیں اسی طرح سے ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. 15 ماہ رمضان کو آپ ایسی خوشی منائیے گا جیسی خوشی کسی عام عید میں نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم شیعوں کے لیے
بہت بڑی عید ہے، بالکل، اور خاص طور سے سادات کے لیے بہت بڑی عید ہے۔ بالکل کیوں؟ بالکل، وہیں سے سلسلہ شروع ہوا نسل سادات کا۔ ہاں مولا حسن مجتبیٰ کائنات میں وہ پہلے سید تھے کہ جس کے ذریعے اللہ نے رسول کو تانا دینے والے، اب تک کہنے والے ہر دشمن کا منہ بند کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مولا حسن مجتبیٰ کی انشاءاللہ جو تاریخ آئے گی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اگر کوئی قصیدے وغیرہ کا بھی اہتمام ہم کر سکیں تو ضرور کریں گے۔ آپ بھی اپنے یہاں جہاں محفل نہیں بھی ہوتی آپ ضرور محفل کریں۔ کچھ جگہوں پر تھوڑا سا ریلیکسیشن ہوا ہے لاک ڈاؤن میں، تو آپ اگر سوشل ڈسٹینسنگ کے جو نارمز ہیں وہاں پر اس کو فالو کرتے ہوئے محفلیں برپا کر سکتے ہوں بہت زبردست ہوگا، نہیں کر سکتے ہوں تو آن لائن کریں۔ جن لوگوں نے ابھی تک پتلا نہ جلایا ہو مجلس کی شان میں گستاخی کرنے والے جلاد نسلی ملون کا، تو وہ یاد رکھیں کہ آپ کی خلقت ہی مجلس اعضاء کے لیے ہوئی۔ بالکل، پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، یہ میرا اپنا نتیجہ نہیں ہے، میرا اپنے خطابت کا جملہ نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اور سب سے بڑے اہل بیت کے ذاکر اللہ نے سارے عالمین کو خلق ہی مجلس اعضاء کے لیے جملے کو یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ آپ کی نسلیں فرش اعضاء پر ہدایت پاتی رہیں، نور پاتی رہیں، برکت پاتی رہیں۔ ایک کوئی سوال اور آیا ہے وہ میں لے لیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ بعض خبیث ہیں، اسد اللہ علی، یہ تو اسد اللہ نہیں، لعنت اللہ خامنئی کا خنزیر، میرا نام یہ ہونا چاہیے۔ بالکل، اسد اللہ تم شیر خدا کا لقب ہے۔ بہرحال تو جو خامنئی کے جتنے بھی خبیث ملون خنزیر ہیں اس کا کام ہی ہے گمراہی پھیلانا۔ بہرحال ایک چیز جو میں آخر میں کہہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ کہ بعض مومنین نے بہت سارے نام کے، یہ کون ہے وہ کون ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جتنے پدی کے شوربے، یہ چوزے اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے۔ کیا بات ہے، کیا ہم بڑے بڑوں پہ لعنت کرتے ہیں، چھوٹوں تک ان کا حصہ خود ہی پہنچ جاتا ہے۔ بالکل بالکل، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمن خامنہ ملعون پہ لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار لعنت۔ یاد رکھیے جلاد نسلی کہاں سے آیا، کس گاؤں سے تھا، اس کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی، یہ کیا کرتا ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ ہمیں پہلے سے بہت سے مومنین نے بتایا تھا۔ یہ جاننا بھی ٹھیک ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن وہ بیک گراؤنڈ بتا کے آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا آپ اس کو خامنئی سے الگ کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ثقیفائی نمائندہ ہے، یہ منکر غدیر کا نمائندہ ہے تاکہ مومنین کنفیوز ہو جائیں؟ بالکل نہیں، کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس ملعون کا نام کیا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا باپ ڈرائیور تھا، کیا تھا، کس گاؤں سے تھا۔ ہمیں مومنین نے آج سے 20 سال پہلے لکھ کر بھیجا تھا، پاکستان کے معتبر مومنین نے، مگر یہ سب ہم اس لیے نہیں اٹھاتے کہ اس کی وجہ سے چیزیں ڈائیورٹ ہو سکتی ہیں، کسی کو بھی کنورٹ ہونے کا حق ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں جناب حور علیہ السلام کون تھے اور ہرملہ کیا تھا؟ بے شمار، بھائی دونوں یزید کے لشکر میں تھے، اللہ اکبر، اللہ۔ مگر جب ہر یہاں آ گئے تو علیہ السلام ہو گئے، ہرملہ وہیں رہ گیا تو لعنت اللہ ہو گیا۔ بے شمار ہرملہ ملعون پہ لعنت، بے شمار لانا، بے شمار لانا، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں اور قاتلوں پہ لعنت، بے شمار لانا۔ بھائی آخر میں جو مومنین جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، ان میں سے ایک کا کمنٹ پڑھتے ہیں آپ حضرات کے لیے بھی کہ ماشاءاللہ ارلیئر I too supported Khamenei and his ideology, but after watching your lectures I have realized that Khamenei is just keeping people away from Azadari Imam Hussain alayhi salatu wassalam and is constantly trying to attract people towards his ولایت فقی۔ آپ نے لکھا ہے، I will say fake ولایت فقی ideology. ماشاءاللہ great work آغا, keep it up. I will say you also keep it up, and now it's your duty to guide other brothers. I know people from Hazara who were diverted from صراط مستقیم، جو صراط مستقیم سے ہٹا دیے گئے تھے ہزارہ کے رہنے والے، ان میں سے کچھ لوگوں سے میری گفتگو ہوئی، اور جب میں نے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث پیش کی اور ان سے کہا کہ اگر آپ اس کا جواب لے آئیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلا ولایت اور خامنئی نام سے اس کی تعریف کرنے والا میں ہوں گا۔ کیا بات ہے، کیا شرط یہ ہے کہ یہ ثابت ہو کہ خامنئی ولایت
विलायत फ़क़ीह का कायल नहीं है और खामनाई कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम का खिदमत गुजार बन के उन्हीं के दीन को फैला रहा है। ये आप साबित कर दे, मैं मान लूंगा। उसने सोचा भाई बड़ा दावा कर दिया, अब तो मेरे लिए तो यूं चुटकियों में मैं कर दूंगा। वो बेचारा गया यहाँ वहाँ, मालूम किया, आखिर शिकस्त खुर्दा हो गया। तो उसमें शराफत थी, उसने कबूल किया कि हाँ मैं मानता हूँ कि ये आदमी बहुत गलत है। और फिर उसने कहा कि आगा मैं रोया हूँ बाकायदा। जब मैंने खामनाई के मुल्लाओं से पूछा तो उनके पास एक ही जवाब था कि ये MI6 के एजेंट ने आपके दिमाग में डाल दिया। मैं उनसे कह रहा हूँ भाई आयत के जरिए जवाब दीजिए, हदीस बताइए। नहीं इजराइल का काम है ये जरूर। कहीं आप हामिद जाफरी साहब को तो नहीं सुन रहे हैं, कहीं आप फला साहब को तो नहीं सुन रहे हैं। तो उसने कहा भाई उससे लेना देना क्या है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। क्या बात है। कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने कहा कि मैं रोया इसलिए हूं कि मेरी हजारा कम्युनिटी पागलों की तरह इसको मानती है, क्योंकि वहां गुर्बत है और इसने पैसे दे देकर इसने और इसके मुल्लाओं ने इसको खरीद लिया। वो बेचारे क्या जाने कि ये कितना बड़ा मलून है। वो तो समझते हैं कि आसमान से नाजिल हुआ कोई फरिश्ता है। हसन उतरौलवी साहब, मौला सलामत रखे आपको। उतरौला के हमारे सैयद हैं, शायर हैं माशाल्लाह। मौला आपकी जिक्र की तौफीकात में इजाफा फरमाए। बाज़ हज़रात 21 रमज़ान के रोज़े को वाक़े में तब्दील कर देते हैं, क्या ये अमल मासूमीन अलैहिस्सलाम के मुताबिक है? भाई बहुत बड़ा टॉपिक आपने छेड़ दिया। भाई ये तो इस वक्त का हॉट टॉपिक है जो चल रहा है। अहले विलायत का भी ये फर्ज है कि सिर्फ और सिर्फ वो बातें कहें जो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुताबिक हो। क्या बात, जितनी मेरी अपनी तहकीक है उसके मुताबिक। मैंने अब तक ऐसा कोई मासूम का कौल नहीं पढ़ा, बल्कि चौथे इमाम ने जो वाजिब रोजों की फहरिस्त दी है उस फहरिस्त में पूरे माह रमजान के रोजे हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा उन रोजों में इमाम ने इस्तिस्ना नहीं किया। क्या बात है। 3 रोजे मुस्ताहब होंगे या 1 रोजा मुस्ताहब होगा। क्या बात है। या उसको फाके में बदला जाएगा। बिल्कुल। हमारे लिए कयामत का दिन है वो। बिल्कुल। हमारे लिए आशूर से वो हमको मालूम है कि किस आइडियोलॉजी के किस उसके तहत ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये दीन आशूर जैसा है हमारे लिए, तो इसलिए देखिए हम तताबुक करने वाले और इस्तेंबात की इजाजत हमें नहीं है। बिल्कुल। मासूम ने अगर कह दिया तो हमें मान लेंगे। अगर किसी इमाम का कौल हो तो मैं यहीं से ऐलान करने को तैयार हूं। कोई मेरे लिए ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। यहाँ नहीं, खाली यूके में बहुत सारे सेंटर्स में बहुत सारे मोमिनीन ऐसे हैं जो इस बात से परेशान रहते हैं। बाज मौलाई अकीदत में जी कि कहीं जो है वो रोजा फाका रखना चाहिए, कहीं रोजा ना हो जाए। एक शख्स को मैं जानता हूँ पर्सनली जिसने अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद रोजे रखना शुरू किए कि नहीं भाई मैं रखूंगा। अब मैंने उनसे कहा कि अगर आपको दलील नहीं तो मुझे भी दीजिए भाई। अगर हुक्म है फाका करने का तो हमें दुनिया का कोई डर ही नहीं पड़ा है। अरे जब हम आमनाई खामनाई से नहीं डरते तो और कोई छोटे मोटे मुल्ला से क्या डर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप मुझे बताइए कौल, वो कौल मैं फैलाऊंगा। लेकिन ये कि जब मासूमीन का ऐसा कोई कौल नहीं है तो अपनी तरफ से कयास, राय, जन और इज्तिहाद हमारे लिए हराम है, वैसे ही जैसे दूसरों के लिए। बिल्कुल। ये नहीं कि हम अहले विलायत है तो हम जो जी में आए वो अपनी तरफ से बोलते रहें। और फिर उसके बाद खाली यही बात नहीं है, एक बात मैं आपको और बताऊं, बहुत सारी ऐसी फजीलत की हदीसें हैं कि जो मासूमीन के शायान शान बज़ाहिर लगती हैं, लेकिन उसको मौला का कौल कह के बयान आप नहीं कर सकते जब तक कि खुद मौला से आपने ना सुना। क्या बात। बिल्कुल। मैं मिसाल आपको दे चुका हूं, फिर दोहरा देता हूं कि एक शख्स ने हमारे पास एक हदीस भेजी और हदीस ये थी कि छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि जिंदगी में एक बार खून का पुरसा जरूर देना, इसलिए कि आज़ादारी ही की वजह से दीन बाकी है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है इमाम और एक मर्तबा क्या रोजाना अगर आप खून का पुरसा दें, भाई अगर इमाम जमाना सुबह शाम रो रहे हैं तो फिर इमाम का मानने वाला सुबह शाम कमा जनी करे, जंजीर जनी करे, कोई उस पर पाबंदी नहीं होगी। लेकिन मैंने कहा ये कौल इमाम की तरफ मंसूब करके आप ना कहें, इसलिए कि मैंने बड़े बड़ों से इसका हवाला मालूम करने की कोशिश की, इस पर काफी इख्तिलाफ हुआ। ये हो सकता है कि खामनाई लॉबी ने ही डबल क्रॉस करके इसको फैलाया हो ताकि कहे कि ऐसा कोई कौल नहीं है, लिहाजा जो कह रहा है खामनाई मलून के कमजनी में खून ना बहाओ वो सही कह रहा है। अल्लाह बेशुमार लाना के खिलाफ फतवा देने वाले खामनाई मलून पर लानत।
بے شمار اس مسئلے کو زیادہ ہوا نہ دیں، لیکن اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو وہ ان باکس میں بھیج سکتا ہے. ہم جناب زہری کو جو امام نے فہرست دی ہے واجب اور مستحب روزوں کی، تو مستحب روزوں میں بھی 21 رمضان کا ذکر نہیں ہے. فاقوں کا جہاں تک معاملہ ہے، عاشورہ کا جو دن ہے، غم کا دن، اس کے لیے خاص معصومین نے منع فرمایا ہے اور یہ کہا ہے، حالانکہ یہ بھی بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے. جو عاشورے کے ٹاپک پہ غیر ہم سے مناظرہ کرتے ہیں تو وہ ہماری کتابوں سے ایسی حدیثیں بھی دکھاتے ہیں جہاں عاشورے کے بارے میں، روزے کے بارے میں کچھ دوسری حدیثیں بھی ہیں جو ابھی تک مومنین اس سے واقف نہیں ہیں، اور نہ ہمیں وہ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ الحمدللہ کوئی مومن عاشور کو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے. ہر مومن جانتا ہے کہ صرف یزید کے ماننے والوں نے روزہ رکھا تھا، اور جو بھی روزہ رکھے گا تو وہ ابن مرجانہ کے ساتھ اٹھایا جائے. لیکن ہمیں اپنی طرف سے شریعت میں کچھ داخل کرنے کی یا نکالنے کی کوئی اجازت نہیں. بے شک بے شک. نماز، روزہ، جب ہم کمپیریزن ہوتا ہے اور ہم نقطے بیان کرتے ہیں تو بعض مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یا مقصرین اس سے غلط نقطہ نکالتے ہیں کہ بھائی یہ تو نماز کی مخالف ہے. خدا کی قسم سارے اہل ولایت کو میں جانتا ہوں، وہ دکھا کے اور دکھاوا کر کے نماز نہیں پڑھتے. کیا بات ہے، کیا بات اس کی قضا ہوتی ہے، ادا بھی کرتا ہے، بالکل، اور روزے بھی رکھتے ہیں، مگر شور نہیں مچاتے. کیا بات. مقصر ملا شور زیادہ مچاتا ہے، نماز روزہ کم کرتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، مجلس عزا کی شان میں گستاخی کرنے والے جلاد نسلی اور اس جیسے سارے ملاؤں پر لعنت. بے شمار. جلاد نسلی اور اس جیسے سارے ملاؤں کے جھوٹے رہبر خامنائی پر لعنت. بے شمار. ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل